میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کلاس کے بارے میں. سو بہت ہی اچھا ہے کہ یار آپ لوگ یہ فارسی کی کلاس کرتے نائس ہیں. ٹو سی یو. ویلکم. اچھا، کاظمی صاحب بھی ہیں، کچھ ہمارے پرانے آشنا دوست بھی یہاں پہ موجود ہیں. جی جی جی، سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. ہمارا یہ سلسلہ بنیادی طور پر اس کو آپ فارسی کا کورس شاید نہ کہہ سکیں جو صرف اور صرف زبان کی حد تک ہو. یہ ٹیکسٹ ریڈنگ ہے، اور ٹیکسٹ چونکہ فارسی میں ہے ظاہر ہے، تو اس کو آپ یوں فارسی کا بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں ٹیکسٹ ریڈنگ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہماری ایزمپشن یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں انہیں فارسی کا بالکل کچھ نہیں پتہ، تو ہم ورڈ بائی ورڈ کچھ وضاحت کرتے جائیں گے. اور اگر کہیں پر کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے یا انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کی مزید وضاحت کی جائے گرامیٹیکل سٹرکچر کے حوالے سے، یا یہ کہ بھئی یہ کس طرح سے جملہ بنا اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، تو اس پہ بھی بالکل یقیناً بات کریں گے. تو یوں آپ کہہ لیں کہ خالصتاً زبان کا کورس نہیں ہے یہ، بلکہ ایک زبان کے اندر لکھے جانے والے کچھ متون کو ہم مل کر پڑھیں گے اور مل کر پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ابتدا ہم کر رہے ہیں فوائد الفؤاد سے. فوائد الفؤاد کا ہلکا سا تعارف بھی میں کروا دوں گا، لیکن ہمارے ایک دوست نے ہی ان کا اردو ترجمہ اسی گروپ میں شیئر کر دیا ہے، اسے ایک نظر ضرور دیکھ لیجیے گا. یہ کتاب چند حوالوں سے بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ یہ آپ کو اپنے زمانے کا، یعنی تقریباً 8ویں صدی ہجری آپ کہہ لیجئے میں جو تصوف کا ماحول تھا بر صغیر میں، ہمیں اس سے آشنا کراتی ہے، اس سے ہمیں قریب لے کر جاتی ہے. کیا موضوعات تھے، کیا بحثیں تھیں اس زمانے میں. ظاہر ہے کتاب بہت بڑی ہے، 180 کے قریب مجالس ہیں، اس میں ہم ساری نہیں پڑھ پائیں گے، ہم چند ہی پڑھ پائیں گے، کیونکہ پھر ہم نے کچھ اور ٹیکسٹ بھی. تو مقصد یہ کہ آپ کا ایک ہلکا سا تعارف ہو جائے اس کے ساتھ، اور جن لوگوں کو ان کے مزاج کے ساتھ یہ لگا کھائے، جن کو اچھا لگے اس کتاب کو مزید پڑھنا، تو وہ خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں. خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ اب یہ مختلف زبانوں میں ترجمہ اس کا موجود ہے. مجھے زیادہ نہیں معلوم، کم از کم اردو کی حد تک تو میں جانتا ہوں کہ کچھ تراجم دستیاب ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب کا جو اصل میں فارسی میں ہے، بر صغیر میں ذرا ناپید سی کتاب ہے، کم ملتی ہے بازاروں میں، مارکیٹس میں، چونکہ اس طرح سے لوگ خریدار نہیں ہیں تو چھپتی کم ہے، پرنٹ نہیں ہوتی اوریجنل. تو زیادہ جو دستیاب ہے وہ ترجمہ دستیاب ہے اس کا. ایک تو اس کتاب کی یہ اہمیت. دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اپنے زمانے کا ایک خاص فارسی کا اسلوب بھی اس میں شامل ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی بدل گیا. اور آج جب نثر لکھی جاتی ہے تو اس کے سٹینڈرڈز بڑے مختلف ہیں. آج کی جدید فارسی نثر جو ہے، اس زمانے میں مفاہیم اہم تھے، مطالب اہم تھے، مختصر ترین جملوں میں مکمل ترین بات کرنے کا رواج تھا. تو اور پھر ساتھ ہی ہے کہ چونکہ یہ کتاب ملفوظات پر مبنی ہے. ملفوظات سے مطلب یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی محفلوں میں جو کچھ کہا، بول رہے تھے، ان کے ایک شاگرد نے، ایک ان کے معتقد نے ان کو لکھنے کی کوشش کی. تو تحریر حضرت نظام الدین کی اپنی نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک قریبی مرید کی ہے، جو کہ ان کی محفلوں میں جب بھی حاضر ہوتے تو کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ان محفلوں سے کچھ حاصل کر لیا جائے اور اس کو محفوظ کر لیا جائے. تو دوسری اہمیت اس کی یہ ہو گئی زبان کے اعتبار سے کہ اس زمانے کی زبان سے ہمیں آشنا کرتی ہے.
سادہ ہے، بہت زیادہ پیچیدہ باتیں نہیں ہیں، اور مقصد چونکہ سننے والوں کا بھی ان تک ابلاغ تھا تو بہت پیچیدہ اسلوب اپنایا نہیں گیا۔ ہاں اسی زمانے میں ہمارے پاس حضرت امیر خسرو کے کچھ چیزیں موجود ہیں جو کہ اپنی فصاحت اور بلاغت میں انتہائی عروج پہ آپ کو نظر آتی ہیں۔ کچھ ان کی ایسی چیزیں ہیں جو اسی زمانے میں لکھی گئی، اسی زمانے کے جو سٹائلسٹکس یا جو مروجہ اصول تھے زبان کے اور بیان کے، اسی کے اعتبار سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی مطلب بہت ساری جگہوں پہ نثر جو ہے ان کی یا نظم، اس میں بڑی آپ کہہ لیں کہ فنکاریاں ہیں، اس میں بڑے ایسے اسلوب اپنائے گئے، ایسے انداز سے اس پہ مطلب انہوں نے اظہار کیا کہ جو ایک خاص لیول کا جو آڈینس ہے اسی کو وہ ایڈریس کرتا ہے، لیکن ان کی سادہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو مطلب اس سے شاید یہ نتیجہ تو اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانے میں اس کتاب کو دیکھ کر کے ساری کتابیں ہی سادہ تھیں، نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ اپنے زمانے کی خوبصورت ترین اور بڑی اعلیٰ مرصع نظم اور نثر لکھی گئی، اس زمانے میں لکھی جا رہی تھی، لیکن اس کا چونکہ بنیادی مقصد تھا رشد و ہدایت، لوگوں کی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، تو اس میں بجائے اس کے کہ کسی الجھاؤ میں ڈالا جائے پڑھنے والے کو یا سننے والے کو، سادہ ترین الفاظ اور سادگی کا اصول اپنایا گیا۔ یہ ایسی کتاب جو چشتیہ سلسلے کے جو صوفیہ ہیں انہوں نے اپنے نصاب میں اس کتاب کو شامل رکھا، درگاہوں میں جب اخلاقی تربیت کے لیے مختلف نشستیں ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں وہ یہ روایت رہی، مجھے نہیں معلوم، اب تو میرا براہ راست ایسی جگہوں سے کم واسطہ ہے جو میں کچھ وثوق سے کہہ سکوں کہ کیا آج بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے یا نہیں، لیکن ایک زمانے میں نظامی وغیرہ میں درس نظامی تو تھا نا، آپ یوں کہیں کہ ایک مجموعہ تھا، ایک کورس تھا جو کہ اور ابھی بھی ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بدلا، اور اگر مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جس کو درس نظامی کہتے ہیں اس کا اس سے تعلق ہے یا نہیں، لیکن ابتدائی طور پہ خواجہ نظام الدین، خواجہ نظام الملک نے بغداد میں جب نظامیہ کی بنیاد رکھی تھی تو وہاں پہ انہوں نے اس کا درس ترتیب دیا تھا، ایک کریکولم انہوں نے بنائے تھے، جو وہاں پہ ان میں سے جو کریکولم بنایا تھا انہوں نے، اس کا تھا درس نظامی، ابتدائی طور پر اس کو کہا جاتا۔ ابھی جو موجودہ ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس کو درس نظامی کس نسبت سے کہا جاتا ہے اور کس مناسبت سے کہا جاتا ہے میری اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ جو چشتیہ سلسلے کی خانقاہیں ہیں، خانقاہوں میں کچھ رواج رہے ہیں، ایک تو علمی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ باقاعدہ صرف، نحو، پھر عربی زبان، فارسی زبان، ادب، اور ادب کے ساتھ ساتھ پھر فقہ، اصول، پھر فلسفہ، اور پھر یہ اس طرح کے علوم، منطق، یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھی، یہ تو رہا رواج۔ ایک اہم بات یہ تھی کہ خانقاہی جو ماحول تھا، معذرت چاہتا ہوں، جو خانقاہی ماحول تھا اس میں اخلاقی تربیت کا ایک خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ ایک ڈیبیٹ آج بھی موجود ہے، ابھی بھی میں ایک مدرسے کے ایک فارغ و تحصیل ایک دوست ہے ہمارے، تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو علمی تربیت ہے، جو مدارس کا نظام تھا پڑھائی کا، وہ تو رکھا، لیکن اخلاقی تربیت کا اور باقاعدہ جو ایک نظام بنایا جاتا تھا، وہ یہ کمی اس زمانے میں خانقاہ پوری کرتی تھی کہ علمی لحاظ سے تو آپ مدرسے میں پڑھیں گے، لیکن آپ کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے خانقاہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ آپ جاتے تھے، اور باقاعدہ جیسے آپ منطق میں، فلسفے میں، دیگر علوم میں آپ کو اساتذہ چاہیے تھے، اسی طرح آپ اس زمانے میں لوگ خود اپنی ضرورت کے تحت کسی اخلاقیات کے استاد کا بھی انتخاب کیا کرتے تھے اور ڈھونڈتے تھے جا کے، اور مطلب تجویز بھی کیا جاتا تھا کسی سینئر کی طرف سے کہ آپ تھوڑا عرصہ فلاں صاحب کے پاس جا کے ان کی مجالس میں بیٹھیں،
تاکہ آپ اخلاقی لحاظ سے اور روحانی تربیت بھی آپ کی ہو سکے. تو جو اس شعبے سے وابستہ تھے، تشنہ تھے، وہ یہ کام بھی کیا کرتے تھے. تو خانقاہوں میں، چشتیہ خانقاہوں میں جب کہا جاتا ہے کہ پڑھایا جاتا تھا، تو خانقاہوں میں جو چیزیں پڑھی جاتی تھیں وہ ساری کی ساری وہ نہیں تھی جو کہ مدارس میں پڑھائی جاتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے مدارس تھے جن کے ساتھ خانقاہیں تھیں، ایک اور بات ہے. لیکن خانقاہی ماحول میں صرف اور صرف روحانی تربیت ہی ان کے مد نظر ہوا کرتی تھی، اخلاقی تربیت مد نظر ہوتی تھی. تو بنیادی طور پر یہ اس جگہ پہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. مختصر سا اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں 2-4 جملے کتاب کے بارے میں عرض کرتا ہوا میں متن کی طرف آ جاتا ہوں. تو اس کتاب کے بارے میں یہ کہ 188 مجالس کے اوپر مشتمل ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے ملفوظات یعنی ان کی گفتگو کے اوپر مشتمل ہے، اور جنہوں نے اس کو قلم بند کیا ان مجالس کو، وہ ان کا نام ہے امیر حسن علی سجزی. امیر حسن علی سجزی جو کہ آپ کے مریدوں میں سے ایک تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے تقریباً 5 حصے ہیں، 5 حصوں پر مشتمل ہے. جیسے میں نے عرض کیا 188 مجالس ہیں، اور مجموعی طور پر 15 سال کے عرصے میں یہ مجالس برپا ہوئیں. تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال میں جو گفتگو جس میں حضرت امیر حسن شامل تھے، جو وہ اٹینڈ کر سکے، اس میں سے جو ان کو مطلب حاصل ہوا، انہوں نے اس کو قلم بند کر لیا.